اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کریم اور فرقان حمید تمام مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کو سیکھیں، عربی زبان میں سیکھیں، پھر اس کا ترجمہ سمجھیں، پھر اس کے اوپر عمل کریں اور قرآن مجید کا جو پیغام ہے تمام مسلمانوں تک اور تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر 4 مسائل کا سیکھنا واجب ہے، لازمی ہے۔ نمبر 1، علم سیکھنا۔ نمبر 2، اس پہ عمل کرنا۔ نمبر 3، اس کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو دعوت دینا۔ نمبر 4، اس دوران جو بھی تکلیف آئے، جو بھی مشکلات آئیں، اس پہ صبر کرنا۔ یہ 4 مسائل کا سامنا کرنا ہے، مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، پہلا عمل جو علم ہے، علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، کیونکہ بلا علم و معرفت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا انجام ضلالت و گمراہی ہے۔ ایسا کرنے میں وہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ دوسرا عمل، جس شخص نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا، پہلا علم تھا، اب دوسرا عمل، پہلا علم حاصل کرنا ہے، اب عمل کرنا ہے۔ جس شخص نے علم حاصل کیا پھر اس پہ عمل نہیں کیا، اس نے یہودیوں کی مشابہت اختیار کی، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا۔ شیطان کے ہیلوں میں سے بھی یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں یہ وہم ڈالتے ہوئے اسے علم سے متنفر کرتا ہے کہ وہ ایسی صورت میں اپنی ناعلمی کی وجہ سے اللہ کے ہاں معذور سمجھا جائے گا، حالانکہ اسے نہیں معلوم کہ جس شخص کے لیے علم حاصل کرنا ممکن ہے پھر بھی اس نے علم حاصل نہیں کیا تو اس پر حجت قائم ہو گئی۔ اور یہی ہیلہ قوم نوح کا بھی تھا۔ جس وقت انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا تاکہ ان پر حجت قائم نہ ہو۔ تیسرا
مسئلہ دعوت دینا. پہلا مسئلہ علم حاصل کرنا، دوسرا مسئلہ عمل کرنا، تیسرا مسئلہ دعوت دینا. علماء اور انبیاء کرام نے علماء اور انبیاء کرام علماء اور انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی ہے کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے. جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا. دعوت اور تعلیم فرض کفایہ ہے. اگر اسے اتنے لوگ انجام دیتے ہیں جو کافی ہیں تو کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوگا، اور اگر سبھی لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے. چوتھا مسئلہ تکلیف کے اوپر صبر کرنا. یہی علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی راہ میں پیش آنے والی ایذاء و تکلیف پر صبر کرنا، یہ چوتھا مسئلہ ہے. تو میرے بھائیوں، ان چار باتوں پہ ہر اس مسلمان نے عمل کرنا ہے. جو انسان پیدا ہوا، پھر مسلمان پیدا ہوا، مسلمان ہو گیا، اس کے بعد اس کو علم سیکھنا ہے، اس کے بعد اس پہ خود عمل کرنا ہے، پھر جو دین سیکھا ہے اس کی دعوت دینی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو اس دین کی طرف بلانا ہے. اور اسی دوران چوتھا مسئلہ، جو بھی تکلیف آئے، جو بھی پریشانیاں آئیں، اس پہ صبر کرنا ہے. یہ ایک مسلمان کے ساتھ مسائل ہوں گے اس کی زندگی میں، یہ چار کام کرنے سے. سب سے پہلا کام اس کو اب آگے چل کے یہ کرنا ہے کہ وہ قرآن مجید کو پہلے تو عربی میں پڑھنا سیکھے مکمل. جب عربی میں اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے، زیر زبر پیش تلفظ کے ساتھ، پھر وہ اس کا ترجمہ سیکھے، اس کو سمجھے، پھر خود بھی عمل کرے. یہ علم میں آ جائے گا، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے، یہ دعوت میں آ جائے گا. پھر دوسروں تک پہنچانے میں جو بھی اس کو تکلیف ہوئی، مشکلات آئیں، وہ صبر میں آ جائے گا، اس پہ صبر کرے. تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹا سا پیغام میں نے تمام مسلمانوں کے لیے اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے اور لوگوں کو تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. تمام انسان مسلمان اس کو سنیں، بار بار سنیں، اور اس میں جو میسیج دیا گیا ہے اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہدایت دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور جب بھی کوئی دین کی بات کیا کریں، کوشش کریں کہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ لیا کریں. تو میں ایک چھوٹا سا درود پڑھ رہا ہوں، اس کے ترجمہ بھی بتاؤں گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار. یا اللہ سلامتی بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی
آل و اولاد پر، اس روئے زمین کے اوپر جتنی بھی بارشیں ہو رہی ہیں اس کے قطروں کے برابر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔